ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف معين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں دین و ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 18ویں پارے میں پہلے ہی رکوع میں سورۃ المؤمنون سورت نمبر 23 میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کامیاب ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا. کون سے ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے؟ کون سے کام ایسے ہیں جو مومن اگر کرے تو وہ کامیاب ہوگا؟ اور ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، ایک پھول میں لٹ لگانا. کوئی آدمی کہہ دے اس راستے پہ چلو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک ہے اللہ رب العزت کا اعلان کرنا اس بات کا کہ یہ کام کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بھی بات ہے وہ کائنات میں سب سے سچی اور پکی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات اور اللہ سے زیادہ پکی بات کائنات میں کسی کی نہیں. اللہ رب العزت نے ان 11 آیتوں میں ایمان والوں کے لیے وہ 7 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ ایمان والے ان 7 کاموں کو کرنے لگے اور ان کے اندر وہ 7 چیزیں پائی جانے لگیں تو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون
یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو یہ 7 کام کرتے ہوں گے۔ تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو سورہ مومنون کے شروع میں 7 چیزیں بتائی گئی ہیں، اگر وہ ان کی زندگی میں آ جائیں۔ کامیابی کیا ہے پہلے یہ سمجھیے۔ فلاح، اللہ نے لفظ استعمال کیا قرآن میں، فلاح پا گئے۔ فلاح کے 2 درجے ہیں، ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے کامیابی کا، فلاح کا، وہ اس دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ کامیابی کا اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت نے آخرت میں جنت کی شکل میں رکھا ہے، وہ سب سے اعلیٰ کامیابی۔ اور ایک ہے ادنا درجہ جو دنیا میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جو یہ 7 کام کریں گے، جن کی زندگی میں یہ 7 کوالٹیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ دنیا میں رب تعالیٰ ان کو چین اور سکون عطا فرمائے گا، عزت کی روزی عطا فرمائے گا، بیماری کی جگہ صحت عطا فرمائے گا، بدامنی کی جگہ امن عطا فرمائے گا۔ اللہ انہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا، گھر میں اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ دنیا کا جتنا بھی کامیابی کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان 7 کاموں کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھیے دنیا کی ہر کامیابی ادنا ہے، اس لیے کہ جو چیز ہمیشہ نہ ہو وہ اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے۔ انسان کی جوانی بھئی چلی جائے گی، بڑھاپا کھا جائے گا، دولت موت پہ چھوٹ جائے گی، مکان انسان کے پاس ایک دن چھوٹ جانا ہے۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی ہو جو ہمیشہ رہے؟ کتنی بھی بڑی کامیابی انسان پالے، یہاں تک کہ ساری دنیا کا اکیلا ایک بندہ بادشاہ بن جائے، وہ بھی بڑی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہت تو ایک دن چھوٹنی ہے آخر۔ کتنا ہی عظیم فاتح کیوں نہ ہو اور سلطان کیوں نہ ہو، لیکن ادنا درجے کی یہ کامیابی ضرور ہے کہ دنیا میں جس کو چین اور سکون نصیب ہو جائے وہ بھی بہت بڑی کامیابی دنیا کے لحاظ سے۔ فرمائے رب تعالیٰ ان 7 کام کرنے والوں کو یہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پھر اور کیا ملے گا؟ تیسری چیز 11ویں آیت میں اور 10ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 7 کام کرنے والوں کو رب تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ وارث کا بڑا حق ہوتا ہے جب کوئی کہتا میں ہوں اس کا وارث، یہ تو میرا ورثہ ہے، یہ میرے باپ کی جائیداد ہے، یہ میں ہوں اس کا مالک۔ وارث کا مطلب مالک ہوتا ہے، اور وارث کا مطلب اوریجنل مالک، ریل مالک، وہ جو حق جتا سکے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ 7 کام جو لوگ کریں گے، الذین یرثون الفردوس، اللہ انہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جانتے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ لیجئے جنت الفردوس کیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے، اور جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت کے درجے اوپر کو جاتے ہیں، جہنم نیچے کو جائے گا۔ جہنم میں سب سے سخت سزا کی جگہ سب سے آخری نیچے والا طبقہ ہے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ سب سے اوپر والا ہے۔ ایک درجہ، دوسرا، تیسرا، جنت اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور جہنم نیچے کی طرف اترتی ہے۔ فرمایا جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے بعد صرف اللہ کا عرش ہے اور کوئی چیز نہیں۔ 100واں درجہ جو جنت کا ہے اس کے بعد صرف اللہ کا عرش ہے، اور 100ویں درجے پر جن کو جنت ملے گی وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر سکیں گے اور اللہ کے عرش کو دیکھ سکیں گے۔ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی کا نام ہے جنت الفردوس، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کام کریں گے
وہ 100واں درجہ جو آخری درجہ ہے جنت کا، اللہ اس جنت الفردوس کا ایسے ایمان والوں کو مالک بنا دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، جب بھی جنت اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، چھوٹی جنت نہ مانگا کرو بلکہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ 3 کامیابی میرے عزیزو جس بندے کو اور نبی کے جس امتی کو مل گئی وہ سب سے بڑا دنیا میں کامیاب آدمی اور کامیاب امتی۔ پھر ایک چوتھی چیز جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے، یہاں ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کی ایک پوری پکچر بتائی جا رہی ہے، یہ کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ یہاں اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم اور آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کھڑے، پہلے نمبر سے لے کے 7ویں نمبر تک دوسروں کی پکچر اپنے دماغ میں نہ لائیں، بلکہ اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میں کون کون سی چیزوں پہ کہاں کہاں کھڑا ہوں۔ اپنا آئینہ قرآن میں تلاش کریں کہ آیا میں جنت الفردوس کے راستے پر ہوں یا اس سے ہٹ کے چل رہا ہوں۔ قرآن آئینہ ہے، قرآن میں ہر بندے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر تم سمجھتے نہیں ہو۔ کیسے نہیں سمجھتے ہو؟ جب قرآن تمہارے سامنے بیان کیا جائے، بجائے اس قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے دوسروں کو ڈھونڈنے لگتے ہو۔ آئیے وہ ایمان والے جو کامیاب ہوں گے، وہ جو آخرت میں جنت الفردوس پائیں گے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، ان کی پہلی صفات، ان کا پہلا کام، ان میں پہلی کوالٹی یہ ہوگی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز پڑھتے ہوں گے مگر کیسی؟ فرمایا وہ ایسی نماز پڑھیں گے جو خشوع اور خضوع والی نماز ہوگی، ٹمپریری نماز، اور یہ بے دھیانی کی نماز اور یہ تکے والی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کی نماز جو کامیاب ہوں گے اور جنت الفردوس پائیں گے، جو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ان کی نماز کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ یہ اللہ، یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ یہ کہاں بازار میں کس دکان پہ اور کون سی مارکیٹ میں اور کون سے مال پہ ملتا ہے خشوع اور خضوع؟ یہ ملتا نہیں ہے، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے اندر۔ خشوع کیا ہے اور خضوع کیا ہے سمجھیے۔ نماز بھی پڑھیں گے لیکن نماز پڑھیں گے خشوع خضوع والی۔ خشوع کہتے ہیں وہ نماز جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کا دھیان ہو، جس میں انسان جب نیت باندھ لے اور کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی بڑائی کا خیال ہو۔ اور فرمایا خشوع کا ایک ہے اعلیٰ درجہ اور ایک ہے ادنیٰ درجہ۔ اعلیٰ درجہ خشوع کا یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے۔ اور کیا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، ادنا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ خیال تمہارے دل اور دماغ میں یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ نماز اٹھک بیٹھک کی نماز ہے، وہ نماز حقیقت کی نماز نہیں۔ بھائیو، اللہ نے 21ویں پارے میں دوسری تیسری آیت میں یہ بیان کیا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تمہیں گناہوں سے روک دے گی، تمہیں بے حیائیوں سے روک دے گی،
تمہیں نماز بری چیزوں سے، بری عادتوں سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے لوگوں سے بچائے گی۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہو، برے کاموں سے نہیں رکتے، بری چیزوں سے نہیں رکتے، برائیوں سے نہیں رکتے، تو قصور کسی اور کا نہیں، میری آپ کی نماز میں قصور ہے۔ بھائی گلیل میں اگر آپ کوئی اس میں پتھر یا کنکر یا کنچا ڈال کر کے ماریں گے تو جو طاقت جس کنکر میں اور کنچے میں ہوگی وہ اتنی تو وار کرے گا، اس سے زیادہ تو وار نہیں کرے گا۔ ہاتھ میں جتنا طاقتور ڈنڈا ہوگا اور آپ اس ڈنڈے سے کسی جانور کو جو کاٹ کھانے والا ہو ماریں گے، ڈنڈے کی جو طاقت ہوگی اسی کے لحاظ سے وار ہوگا۔ ہم چاہیں کہ لکڑی کے ڈنڈے سے لوہے کی طاقت لے لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈنڈا ہاتھ میں لکڑی کا ہو اور لوہے کا کام لیا جائے۔ جتنی مضبوط میری آپ کی نماز ہوگی اتنا ہی میں اور آپ برائیوں سے روکیں گے۔ ذرا غور کریں ہم اور آپ اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ میں اس میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ نمازیں، پہلی بات تو یہ کہ ہماری نماز سیکھی بھی نماز نہیں ہے۔ ہم نے نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ نماز جو بچپن میں مولانی سے یا مولانا سے یاد کی تھی، آج 40 سال کی ہماری آپ کی عمریں ہو گئی، وہی نماز چل رہی ہے، دوبارہ نماز کو نہیں سیکھا۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، بغیر سیکھے تو آج تک دنیا میں انسان نے کوئی کام نہیں کیا۔ بغیر سیکھے کوئی کر بھی نہیں سکتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مگر ہم نے آپ نے نمازوں کو سیکھا نہیں کسی کے پاس جا کے کہ بھائی مجھے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز سکھا دیجئے، میں نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ میری نماز میں کیا خامی ہے اور کیا کمی ہے۔ یہ عادت ہم مسلمانوں سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو سیکھیں۔ اگر دنیا کا کوئی کام نہیں آتا اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ موبائل خراب ہو، موبائل مکینک کے پاس، گاڑی خراب ہو، گاڑی مکینک کے پاس، کار خراب ہو، کار مکینک کے پاس، اگر طبیعت خراب ہو تو جسم کے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس۔ مگر نماز میں کوئی خرابی ہمیں اپنی پہلی بات تو آج تک نظر ہی نہیں آئی، اور اگر کسی کو نظر آئی اس نے اپنے آپ سے صحیح کیا، کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں گیا۔ یہ پہلی چیز اللہ نے بیان کی، نماز ہو اور نماز بھی خشوع خضوع والی نماز ہو، جس میں دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، دماغ میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ ایسا نہ ہو جسم تو نماز میں ہو، دل دکان میں ہو، جسم تو نماز میں ہو تو دماغ کھیت میں ہو، جسم تو نماز میں ہو مگر دل ہمارا کہیں اور گشت کر رہا ہو۔ ارے جب نیت باندھ لی اور کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو گویا ہم نے یہ اعلان کر دیا اللہ میری دکان سے بڑا، اللہ میرے کھیت سے بڑا، اللہ میرے کام سے بڑا، اللہ میری زندگی سے بڑا، اللہ میرے غموں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا، ہر چیز سے بڑا رب ہے میرا۔ اور اس رب کے سامنے آ کے میں کھڑا ہوا اور اب اس کی تعریف کر رہا ہوں، اب اس کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں اللہ سے یہ تعریفیں کر کے اس سے دعائیں مانگ رہا ہوں اور پھر میں جھک رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ میں جھک گیا، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ یہ جب دل دماغ اللہ کی طرف ہوگا تبھی فیلنگ آئے گی۔ جب دل ہمارا اللہ کی یاد میں ہو تب نہ ہمیں نماز میں یہ مزہ آئے گا۔ آج نمازوں میں دل نہیں لگتا، لوگ نماز پڑھ کے چوروں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، جلدی جلدی مسجدوں سے نکل کے، لگتا ہے جیسے جیل سے چھوڑ گئے ہوں۔ اگر واقعتاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں نمازوں کا مزہ آنے لگا، اللہ کی قسم مسجد سے جسم جائے گا اور دل مسجد میں رہ جائے گا، دل نہیں جائے گا مسجد سے۔ اور یہی نبی نے فرمایا تھا وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے ان میں بھی ایک اللہ کا بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو،
وہ کر سب کچھ رہا ہو، مگر اس انتظار میں اس کے دل میں ہر وقت یہ گھڑی چل رہی ہو اب نماز کا وقت آنے والا ہے اور اللہ کے گھر جاؤں گا۔ یہ اپنا چیک اپ کریے۔ یہاں قرآن ہمارا اور آپ کا الٹراساؤنڈ اور سٹی اسکین اور MRI نہیں کر رہا ہے، بلکہ فل باڈی اسکین اور ٹوٹل ہمارا پیڈ اسکین ہو رہا ہے۔ دیکھو اپنے دل کا جائزہ لو، اگر تمہارا دل کہیں اور تمہارا جسم کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہی تو تیری کمی ہے، سجدے میں تیرا سر ہے اور دل تیرا کہیں اور، ایسے سجدوں سے نہ تیری دنیا بنی نہ آخرت۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک اگر نہیں تھا تو کل سے نمازیں چھوڑ دیں، بلکہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ، اس کی مدد جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھو دو چیزیں ہیں نماز میں، ایک ہے دل اور دماغ کا نماز میں لگانا، اور ایک ہے دل اور دماغ میں وسوسوں کا آنا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، وسوسے شیطان کی طرف سے اور دل دماغ میں کوئی پوری فلم چلانا یہ بندے کی طرف سے۔ مثلا خیال آیا دکان کا، آ گیا، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آ کے اسی میں ہم لگ گئے، ساری نماز ہو گئی اور ابھی دکان ختم نہیں ہوئی، یہ ہے بری بات۔ خیال آیا فوراً ہٹا دو یہ کہہ کر اچھا یہ شیطان ابھی بھی مجھے اپنے میرے رب کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے۔ خیال ضرور آئے گا، چونکہ شیطان باز نہیں آئے گا، بار بار الٹے سیدھے خیال نماز میں آئیں گے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں ہم سے، مولوی صاحب نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے باہر نہیں آتی۔ میں نے کہا بھئی یہ تو مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج پہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں ہم اور آپ، ہماری مائیں اور بہنیں، خدا را ہم اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع والی نمازیں بنائیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی سنت کے مطابق ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع سے کھڑے ہوئے اور کھٹ سجدے میں، اور سجدے سے اٹھے اور آدھی بیٹھے اور پھر سجدے میں، بلکہ آرام والی نماز ہو۔ رکوع سے اٹھیں تو سیدھے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، کم سے کم اتنا تو کہہ لیں، اور جب سجدے سے اٹھیں پورا بیٹھیں اور کہیں اللہ اکبر۔ اور اگر اپنی نماز پڑھیں، امام صاحب موقع دیں تو بہت اچھا، اور اگر نہ دیں اپنی نمازوں میں دو سجدوں کے درمیان کم سے کم یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ یہ 5 کلمے ہیں، اس کی جامعیت کو سمجھیے آپ، ترجمہ یاد کر کے پھر ان کو 2 سجدوں کے درمیان پڑھیے۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، واہدینی، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافینی، اللہ میری تمام مصیبتوں کو دور فرما، وارزقنی، اور اللہ مجھے روزی نصیب فرما۔ سوچیے ذرا ان 5 دعاؤں میں ساری کائنات بندے نے مانگ لی، مگر ہمیں آپ کو آج تک اپنی نمازوں میں 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، نماز کے طریقے سے پڑھ کے دیکھو، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ اس نماز کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ نماز کے طریقے سے پڑھ کے دیکھو، شوق والی نماز، دل والی نماز، اللہ کے ساتھ حضوری والی نماز، ایسی نماز جس دن ہمیں پڑھنی آ گئی ہم اپنے سجدوں سے سر بعد میں اٹھائیں گے، اللہ ہماری مرادوں کو پہلے پورا فرما دے گا۔ یہ پہلی صفت ان ایمان والوں کی
کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا، اور آخرت میں جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس انہیں عطا فرمائے گا۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ نماز خشوع اور خضوع والی پڑھتے ہوں گے۔ بھئی انشاءاللہ ایسی ایمان والے بنیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ نمازیں ظاہر کے اعتبار سے سنت کے مطابق ہوں، اور اندر کے اعتبار سے کم درجہ یہ ہو کہ ہمارا دل اور دماغ میں اس بات کا خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجے کی کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہمارے سامنے ہیں۔ دل میں اگر یہ خیال آ جائے پھر تو بندے کی یوں سمجھیے نماز کی اصل معراج اسے حاصل ہو گئی۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ کوشش۔ دیکھیے کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا؟ دنیا کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں بندہ چاہتا ہے میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کروں، میں جو کر رہا ہوں میرا ہر قدم میرا 100 نمبر کے برابر ہو۔ بھائیو ہم بھی تو دنیا میں کامیاب ہونے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں روزانہ 5 مرتبہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے۔ ہم چاہیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جب کامیابی کے راستے بھی چلنا ہے تو اعلیٰ کامیابی لینے کی کوشش کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، بس مولانا اللہ جنت میں دے دے، بس جگہ جتنی بھی دے دے، بس ایک جنت دے دے، جو بھی جنت ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز مانگ رہے ہو؟ ارے نا، جنت بھی مانگو، اور اس رحمان سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس مانگو۔ کیسے ہو تم کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو تو بڑی جنت مانگو، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ سب کو بڑی جنت دے دے۔ کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ بس دے دے اللہ جنت، دے گا وہ، یہی تو وہ کہہ رہا ہے قرآن میں، دے گا نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے تم وارث ہو اس کے، کرو تو وہ کام جو اس جنت تک تمہیں لے جانے والے۔ یہ ہے پہلا کام، کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ دوسرا کام جس سے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور آخرت میں جنت الفردوس کا مالک، فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ ایمان والے کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو، کامیاب ہیں وہ ایمان والے دنیا آخرت میں، اور جنت الفردوس کے مالک ہیں وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں۔ کیا مطلب لغو کیا ہے؟ فرمایا وہ بات، وہ کام اور وہ مجلس جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ اس کے بھی 2 درجے ہیں، لا یعنی کام، لا یعنی باتیں، لا یعنی بات اور کاموں کی مجلسیں، اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کام بھی گناہ کا ہو، بات بھی گناہ کی ہو، مجلس بھی گناہ کی ہو، اور وہ مل بیٹھنا بھی گناہ کا ذریعہ ہو۔ فرمایا ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی مجلسوں سے اور ایسے اسباب سے بچنا واجب ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بکواس کی باتوں سے، بکواس کے کاموں سے، اور ایسے بات اور کاموں کی مجلسوں سے جو ایمان والے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا، اور جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ بھائیوں اور میری معزز مائیں اور بہنیں، ذرا ہم غور کریں، آج یہاں آ کے ہم میں سے نا تقریباً بڑے بڑے اچھے لوگ فیل ہو جائیں گے۔ فیل نہیں ہوں گے تو کم سے کم انہیں بہت اچھے سے اپنی زندگی میں جھانکنے کا موقع ملے گا۔
لغو باتوں سے کون بچ رہا ہے آج کے دور میں؟ بیکار کی باتوں سے جن سے نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا. چوراہوں پہ ساری باتیں وہ ہو رہی ہیں، بیٹھکوں میں ساری باتیں وہ ہو رہی ہیں، اور بلکہ خالی لغو نہیں ہے، وہ غیبت کی مجلس جہاں دو کھڑے ہوئے ایک دوسرے کسی کی برائی شروع کر دی، کسی کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دی. جہاں لوگ بیٹھے، انسان جب بے وجہ بولے گا، بے وجہ کے کوئی کام کرے گا اور بے وجہ کی مجلسوں میں جائے گا تو یقیناً گناہوں میں ملوث ہوگا. کوئی وجہ ہو بولنے کی تو بولیں. نبی نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا امتی کا اسلام وہ ہے جو بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا. میرے پیارو، ہمارا بہت بڑا وقت کا سرمایہ اس والی صفت کو ہم سے دور کر رہا ہے، سرمایہ بھی دور ہو رہا ہے. اگر ہم غور کریں، ہمارے صبح سے لے کے رات تک کے اوقات، بہت بڑا وقت تو موبائل میں بے وجہ کی باتوں میں جاتا ہے، فون کال میں. پھر کسی مجلس میں ہم بیٹھ جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا بے وجہ کی باتوں میں. اللہ کے ذکر کی مجلس ہو یا قرآن کی مجلس ہو یا لوگوں کی صلح کی مجلس ہو، لوگوں کے دل جوڑنے کی مجلس ہو، یا کسی کی خیریت لینے گئے ہوں، خیریت پوچھنے کی بات ہو، یا کسی کو خیر کی بات بتانے کی بات ہو، اس میں وقت جائے تو یہ تو نیکی کا کام ہے. لیکن بے وجہ کہیں بیٹھ گئے ہوں، ہم بے وجہ کال کر کے ہم کہہ رہے ہوں بس ایسے ہی آپ کو دل چاہ رہا تھا فون کرنے، اچھا ٹھیک ہے چاہ رہا تھا، خیریت ہو گئی 1 منٹ میں، خیریت لے لی. اب پتہ نہیں کہاں کی باتیں 20 منٹ تک باتیں ہو رہی ہیں، 1 گھنٹے تک فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے لا یعنی کام، جس کو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر اس سے بچو گے تو کامیاب ہو، اور اگر اس سے نہیں بچو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس سے آگے بتاؤں، جو بکواس ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے بالکل لا یعنی کاموں میں، وہ آج میرے اور آپ کے گھر میں بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بچی ہو، گھنٹوں میرے اور آپ کے پورے گھر کے موبائل میں برباد ہو رہے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھنے میں جس سے نہ دنیا مل رہی ہے نہ آخرت مل رہی. بھئی سیریل ہم نے دیکھا، ہم نے ڈرامے دیکھے، ہم نے شورٹس دیکھی، ہم نے ریلز دیکھی، یوٹیوب پہ ہم نے گھنٹوں لگا دیے. یا تو کوئی دنیا کی چیز ہوتی، ہنر کی چیز ہوتی، ہم دیکھ رہے ہوتے. ہم میکینک ہیں، ہم ڈرائیور ہیں، ہم پائلٹ ہیں، ہم بزنس مین ہیں. یا تو اپنے پیچھے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چلو دنیا مل رہی ہے، نہ گناہ مل رہا ہے نہ ثواب، بلکہ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں ہم. یا ہم دیکھ رہے ہوتے کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہوتے، درس قرآن کی، درس حدیث کی، اللہ کے ذکر کی یا دینی مجالس کی ویڈیو ہوتی. چلو بھئی دین مل رہا ہے، ہم کو سن رہے ہیں ہم. لیکن ان ڈراموں میں کیا ملا؟ نہ دنیا کی نالج نہ آخرت کا ثواب، بلکہ ہماری نگاہ الگ گندی ہوئی اور ہمارے بچوں کا الگ وقت برباد ہوا. سب سے بڑا لا یعنی کام اگر ہے ہمارے آپ کے گھروں میں، موبائلوں میں گزرتا ہوا وقت ہے. لہذا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب تک میرے آپ کے گھر میں ایک ممبر، بڑا چھوٹا، مرد عورت، جوان بوڑھا، موبائل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتے تم کامیاب. جو قوم اپنے کئی گھنٹے موبائل میں بے وجہ گزار رہی ہو اور سارا زمانہ ان کی بربادی کے پروگرام بنا رہا ہو، جن کی بہنیں
بسوں میں بھر بھر کے ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈالی جا رہی ہوں، جن کے جوانوں کو روڈوں پہ کچل کے مار دیا جا رہا ہو، جن کے مدرسوں پہ، مسجدوں پہ، خانقاہوں پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہوں، اور وہ قوم اپنے بربادی کے پلان بنتے ہوئے دیکھ رہی ہو، اور پھر بھی رات کا اکثر حصہ اس کا موبائل میں گزر رہا ہو، اور صبح فجر بھی چھوٹ رہی ہو، 10 بجے سو کے یہ قوم کا جوان اٹھے گا، تم بتاؤ انہیں کون دنیا میں آباد کرے؟ کون لے گا ان کی خبر؟ کون پوچھے گا انہیں جن کی راتوں کا یہ حال ہو؟ چلو تم میں طاقت نہیں، تمہاری قیادت نہیں، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ تو کہیں نہیں گیا، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اپنی رات کا تھوڑا سا حصہ نکال کے اس اللہ ہی سے مانگ لیا ہوتا، اللہ بے یار و مددگار ہے، رب کوئی تو ہمارا مددگار بھیج۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قوموں کو لمحے میں بدل دے؟ جو قوم اور جس قوم کے جوان، بچے اور بچیاں اپنے وقت کو کامیاب نہ بنا سکتے ہوں، پیارو ان کے مستقبل کو کوئی نہیں سنوار سکتا۔ اللہ نے بتا دیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، کہیں پر بھی تم اپنے وقت کو برباد مت ہونے دو۔ اور مومن ہو تم، مسلم ہو تم، اللہ کے ماننے والے ہو تمہیں خالی وقت کیسے مل سکتا ہے؟ تم سے تو یہ کہا گیا اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری کر لو، تم سے تو یہ کہا گیا اللہ کے قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا لو۔ تمہیں اور خالی وقت مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا دل تو کبھی اللہ کی یاد سے بھر نہیں سکتا۔ جہاں تمہیں اپنے دنیا کے جائز کاموں سے فرصت ملے تم تو اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، تم تو اللہ سے مانگنے بیٹھ جاتے ہو۔ آج مسلمان جوان کہتا ہے وقت ہمارا گزرتا نہیں، موبائل ہمارا ٹائم پاس ہے، اگر یہ نہ ہو ہم آگے کام کیسے کریں؟ میرے پیارو یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں اور اولیاء کرام میں۔ وہ تلواروں کی جھنکاروں میں بھی، وہ میدانوں میں کٹتے ہوئے بھی اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور آج ہمارا 4 گھنٹے کا سفر بغیر گانوں کے اور فلموں کے ہم کہتے ہیں کٹتا نہیں۔ جوان بہن بھائیوں اپنی زندگی پہ غور کرو، تمہارے دشمنوں نے ساری تیاریاں تمہیں مٹانے کی کر لی، اور تم ہو کہ غفلت کی نیند سو رہے ہو، تم ہو کہ اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہو۔ ارے عشاء ہوئی، تمہارے کھانا ہوا، بستر پہ پہنچ جاؤ، آرام کر لو۔ موبائل دیکھتے دیکھتے میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے 90% میرا جوان بہن اور بھائی رات کو 1 اور 2 بجے سو رہا ہے۔ بوڑھے ماں باپ سو گئے لیکن یہ اپنے موبائل کو لیے بیٹھا ہے۔ بڑے بڑے اچھے گھر کا یہ حال ہے، رات کو 1 بجے سے پہلے جوان بہن بھائی سونے تیار نہیں۔ کیا ہوگا تمہارا؟ تم بتاؤ۔ رات کو سوتے، تہجد میں اٹھتے، اللہ کو جوانوں کا رونا کتنا پسند ہے پتا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ جوانوں کے آنسوؤں کی کتنی قدر کرتا ہے جانتے ہو تم بھائیوں؟ جوان بچے اور بچیاں اگر سجدے میں سر رکھ لیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جوانوں سے۔ اگر جوان ہاتھ اٹھانے لگے کتنا مزہ آتا ہے اللہ کو ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلواتا ہے کہہ دو ایسے جوانوں سے اس پیشل قیامت کے دن میں انہیں عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جو جوان اپنی جوانی میں میرے بن کے آئے۔ کس کے بن رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ابھی پرسوں کی ہم نے یہی عیدگاہ سے آگے ایک برقعے میں میری بہن ایک غیر مسلم بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ روزانہ تمہارے شہر میں یہ حال ہو، تمہاری بہنوں کی عصمت کے لالے پڑ رہے ہو، تمہاری بہنوں کی عصمت پر ڈانٹے ڈالے جا رہے ہو، تمہاری بہنیں اپنے ایمان بچانے میں ناکامیاب ہو رہی ہوں،
اور وہ اس طرح آپ کھلا غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بائکوں پہ ٹہل رہی ہو. کہاں ہے تمہاری جوانی اور کہاں ہے تمہارا ایمان اور کیسے ہو تم نبی کے امتی جو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اور چین سے سوتے؟ میرے پیارو اپنے وقت کی قیمت جانو. ایک بار جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تڑپ کر بھی وہ موقع واپس نہیں آتا. جب انسان کی زندگی ڈھل جائے گی یہ جوانی اور یہ خالی وقت جب تمہارے پاس نہیں ہوگا اور جس دن تمہارے ہاتھ میں کٹورا آیا یقین جانو تم تڑپ تڑپ کے اپنے سر دیوار میں مارو گے. کوئی تمہاری درد کی اس داستان کو سننے والا بھی اس دنیا میں نہ ہو. لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے. لمحوں میں چاہے اللہ کی طرف آ جاؤ چاہے شیطان کی طرف چلے جاؤ اللہ کی رسی جب کھینچتی ہے لمحے میں انسان کی کائنات پلٹ جاتی ہے. اور اگر اللہ کسی کو مہلت دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو لمحوں میں اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. لہذا دوسری کوالٹی اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے لغو باتوں سے بیکار غیبت جھوٹ کسی پر الزام برائی اور اس طرح کی باتوں سے مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا لو. قرآن نے کہا اللہ کے نیک بندوں کا کام یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر کہیں پر ایسی بیکار باتوں کی مجلس جم بھی رہی ہوتی ہے نا وہ یوں ہی بڑی عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں. وہ بیٹھتے ہی نہیں اس میں یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور کہا اگر کہیں وہ بیٹھے ہوں اور اس طرح کی بکواس باتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہ ہو وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہم تمہارے ساتھی نہیں بن سکتے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ مگر ہم غلط کاموں کے ساتھی نہیں ہو سکتے. ارادہ کریے انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو کامیاب بنائیں گے اور بیکار باتوں سے بیکار مجلسوں سے غیبت جھوٹ اور اسی طرح گناہوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم بچائیں گے تو یقیناً 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 کامیاب ہوں. تیسری چیز بتائی رب تعالیٰ نے والذین هم للزکاة فاعلون. وہ ایمان والے جن پر اللہ تعالیٰ مال دینے کے بعد سال میں ایک بار زکوٰۃ کو فرض کر دیتا ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے والے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں کامیاب اور جنت الفردوس کے مالک ہیں. اور جو زکوٰۃ نہ نکالیں وہ قرآن نے کہا ان کا حال یہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے مال کو اکٹھا کرے گا اور اسے جہنم میں تپائے گا دہکائے گا اور جب وہ پگھل کے لاوا بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی پیشانی اور اس کے شانے اور اس کی پیٹھ کو داغے گا. جب وہ مال لاوا بن کے اس کے پیشانی پہ لگے گا واپس آئے گا خالی نہیں آئے گا کھال اور گوشت ابھرتا ہوا اس کے ساتھ آئے گا اور وہ فرشتہ اس سے کہہ رہا ہوگا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. یہ ہے تیرا وہ خزانہ تیرا وہ مال جو تو نے جمع کیا تھا لے آج قیامت میں اس کا مزہ چکھ. تو نے اللہ کا حق دنیا میں نہیں دیا آج اس کا عذاب یہ ہے کہ یہی مال لاوا بنا کر تیرے جسم پہ لگایا جا رہا. اور اس کا دوسرا مفہوم بڑا زبردست ہے. ایک تو یہ ہوا کہ انسان اپنی مال کی زکوٰۃ دے اگر فرض ہو. دوسرا مطلب یہ ہے لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اپنے دل کی زکوٰۃ دے
دل کا تزکیہ کرے. اللہ دل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا دل کو پاک کر تکبر سے، دل کو پاک کر حسد سے، دل کو پاک کر دکھاوے سے، دل کو پاک کر شرک سے، دل کو پاک کر بدعت سے، دل کو پاک کر ہر اس کام سے جو اللہ کو پسند نہ ہو. کہ یہ دل کا تزکیہ ہے. اور دل کا تزکیہ کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ الشمس میں 5 قسمیں کھا کے بیان فرمایا. اللہ اکبر. اللہ 5 قسمیں کھا کے کسی بات کو بیان فرمائے، کتنی بڑی بات ہوگی وہ. فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 7 قسمیں کھائیں اللہ نے، اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاها. یقیناً کامیاب ہے وہ جس نے اپنے دل کو صاف کیا اور دل کا تزکیہ کر لیا. 7 قسمیں کھا کے اللہ اس ایک بات کو بیان فرما رہا ہے. دل پاک ہو دشمنی سے، دل پاک ہو دوسروں کی عداوت سے. آج ہمارے دل تو دیکھیں نفرتوں سے بھرے پڑے، کدورتوں سے اٹے پڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے جذبوں سے لخدخ ہوئے پڑے ہیں. محبتیں، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ دلوں سے ختم ہو گیا. اور ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے بیٹھا ہے. میں ہوں بس جو ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں، مجھے اس نے کہہ کیسے دیا کوئی بھی بات. بھائیو یہی تو دل کا تزکیہ ہے جس کو 7 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے کہا کامیاب ہونا چاہتے ہو دل صاف کر لو. دل گندا ہو کامیاب نہیں ہو سکو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت. آج دل صاف کرنے کی محنت نہیں ہے، لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. اس میں بس سامنے سے صاف ہو گئے، کپڑے صاف، ٹوپی صاف، جگہ صاف، یہ تو ظاہر ہے. مگر اللہ رب العزت ظاہر سے زیادہ توجہ دل کی طرف رکھتا ہے. دل سے جو چیز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ جلدی مقبول ہوتی ہے. دنیا کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اس بات کی پرواہ کرو کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ آئے. آ جائے تو نکال دو، کوئی عیب ہو تو اسے دور کر دو. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں بڑائی ہو، دوسرے کی حقارت ہو، کسی سے حسد ہو، تو انسان اپنی پیدائش پہ غور کر لے کہ میں کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، مجھے بنایا کس نے، مجھے ڈھالا کس نے، مجھے دنیا میں بھیجا کس نے، مجھے اس لائق بنایا کس نے، اور یہ جو میں چل رہا ہوں میری آخر کیا ہوگی. قبر. بڑے بڑے اچھے مجھ سے پہلے بھی چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا. یہ ہوں بس میں آیا گندے پانی سے، جاؤں گا مٹی میں. ارے بنانے والا تو وہ ہے جس نے مجھے انسان پھر مسلمان اور نبی کا امتی بنایا. میں کسی کو کیسے غلط سمجھ سکتا ہوں؟ جس نے مجھے بنایا اسی نے سب کو بنایا. جیسے میں اس کا بندہ ویسے سارے اس کے بندے. جب میں اس کا بندہ سارے اس کے بندے، تو اسی کی بات مان کے میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کروں گا. یہ ہے تیسری کوالٹی. جلدی سے بات کو پورا کرتا ہوں. کامیاب ہونا ہے چوتھا کام، اور بہت اہم کام. والذین هم لفروجہم حافظون. وہ ایمان والے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، زنا سے بچتے ہوں، لواطت سے بچتے ہوں، مشت زنی سے بچتے ہوں، اسباب زنا سے بچتے ہوں، نہ گندا دیکھتے ہوں اور نہ گندا کام کرتے ہوں. جو زنا
اور زنا کی طرف لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ مگر میں ٹوٹے دل کے ساتھ پیارو آپ سے کہتا ہوں، آج امت مسلمہ میں زنا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اپنے گھروں میں آج دین بزرگوں میں ہیں، جوان بچے بچیوں میں کم ہوتا رہا ہے۔ فرمایا یہ ہے جو بھی چیز تمہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نبی نے فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 6 چیزوں کی، ان میں سے 2 چیزیں یہ ہیں، زبان کی گارنٹی دو اور شرمگاہ کی گارنٹی دو کہ نکاح کے علاوہ تم اس کا استعمال کہیں بھی غلط جگہ نہیں کرو گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پیارو آج ہمارے جوان بہن بھائی کس تیزی سے جا رہے ہیں، یہ ایک نیچرل ہے۔ ہمارے بڑے یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے نماز پڑھ لیں تو وہ زنا سے بچ جائیں گے۔ زنا سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اپنے بچوں کے بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کرو۔ نکاح کے علاوہ تہجد بھی تمہارے بچوں کو زنا سے نہیں بچا سکتے۔ برا مت مانیے گا، شہوات اللہ کی نعمت ہے۔ اگر مرد اور عورت کے دلوں میں اللہ شہوت نہ رکھے، اس کو نکال دے تو اولاد ہی پیدا نہ ہو، لیکن جب شہوت کا وقت آ جائے تو اس کا جائز طریقہ ہے بچے اور بچیوں کا نکاح ہو۔ ہماری غیر شادی شدہ بچیاں، غیر شادی شدہ بچے جب ایک ساتھ کسی کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے جاب کریں گے، جب ایک ساتھ کسی یونیورسٹی میں اور کالج میں جائیں گے، جب ایک ساتھ باہر نکلیں گے کوچنگ میں اور ٹیوشن میں، کوئی بڑے سے بڑا بھی نصیحت کر دے ان کو بچا نہیں سکتا۔ رکھ لو دعاؤں کے پروگرام، بیان رکھ لو، جو چاہے کر لو، ان بچوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کتنے جوان میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے توبہ کی نیت کی ہے اور بعد میں وہ آئے اور کہا مولوی صاحب ہم سے نہیں رکھا جا رہا ہے، ہمارے گھر والوں سے کہو ہمارا نکاح کریں۔ ہم نے ان کے گھر والوں سے بات کی، انہوں نے کہا مولوی صاحب ابھی تو یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے، نکاح کس بنیاد پر کر دیں؟ یہی ہے تمہاری سب سے بڑی بھول، تم اس انتظار میں ہو کہ یہ پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ ارے پیروں پہ نہیں، یہ اپنے پیروں پہ نکلنے جا رہا کہیں اور۔ پیارو رامپور کبھی ایسا نہیں تھا، 15 سال ہو گئے ہمیں رامپور کو دیکھتے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے شہر میں۔ رامپور کا یہ ماحول کبھی نہیں تھا کہ کوئی بچی، ارے برقع تو برقع، بغیر برقعے کے کوئی جوان بچی، بالغ بچی کسی انجان مرد کے ساتھ بائی کے رکشے میں ہو، یہ رامپور نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ اور آج بغیر برقع تو چھوڑیے، برقعے کے ساتھ یہ حالت ہے، کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے دوشی ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے اور بچیاں بالغ ہو گئے اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ابھی گھر بنے گا، سونا خریدا جائے گا، جہیز خریدا جائے گا، شادی ہال بک ہوں گے، ولیمے ہوں گے، بارات ہوگی اور پھر نکاح ہوگا۔ خدا کی قسم، اللہ کی لعنت کو روز ایسے ماں باپ اپنے سروں پہ مول لیتے ہیں جو اپنے جوان بچے بچیوں کو اس انتظار میں بٹھا دیں گے۔ بغیر جہیز کے، بغیر سونے کے زیور کے، صرف مسجد میں نکاح کر کے اپنے بچے اور بچیوں کو رخصت کر کے دیکھ لو، تمہیں ٹینشن ہی نہ ہوگی پیروں پہ کھڑا ہونے کی۔ ارے بھائی کیا ہوگا پیروں پہ کھڑا ہو کے؟ جہاں تمہارے گھر میں 6 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، ایک 7واں ممبر ہی تو جڑا ہے بس۔ یہ میں نے اور آپ نے دونوں طرف کا تماشا اپنے سروں پہ لیا ہے۔ ادھر 70-75 ہزار روپے تولہ سونا،
لڑکے والے کی کمر ٹوٹ گئی اگر 5 تولے سونا بھی بنایا، ادھر لڑکی والا لمبی بارات کا کھانا اور جہیز کی لعنت لیے بیٹھا ہے، وہ قرضوں پہ قرضے لے کر موٹر سائیکل، ڈبل بیڈ، صوفے اور یہ دے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی اس امت کے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کسی کی بچی کو جہیز کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اچھا تھا کسی مسجد کے باہر بیٹھ کر جہیز لینے والا بھیک مانگ لیتا۔ نبی کے دین کو توڑ کے رکھ دیا۔ جس بستی میں ٹوٹے دل سے کہہ رہا ہوں، جس بستی میں زنا ہوگا، اللہ کی رحمت آسمان اور زمین کے بیچ رک جائے گی۔ سمجھو اس بات کو۔ بچوں کے نکاح کرو اپنے وقت پر، جہاں 18 سال عمر ہو، 14 سال اور 13 سال میں رشتہ کر دو۔ بچیاں اکثر بالغ ہو جاتی ہیں 12 سے 13-14 سال میں، رشتہ تلاش کرو، کہتے ہیں ابھی پڑھا لیں، ابھی تو اس کو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کرا لیں۔ ارے یہ گریجویٹ نہیں ہو رہی، ارے یہ تمہارا بچہ پڑھ لکھ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ نبی کے دشمن کی راہ پر جا رہا ہے۔ مراد آباد کا قصہ سنا ہے تم نے؟ ایک برقعے والی بچی ایک غیر مسلم سے کھڑے ہوئے باتیں کر رہی ہے، ایک دردمند جوان نے اسے ٹوکا، میری بہن ایسا نہ کر، بڑی عزت سے، بہن نبی کے دین کو نیلام نہ کر، اے میری بہن تو ایسا نہ کر۔ اس بہن نے بجائے اس کے کہ وہ اس بھائی کے واسطوں کی لاج رکھتی، جا کے کوتوالی میں اس کے خلاف FIR کرا دی۔ یہ شہوات اتنا خطرناک نشہ ہے، افیم کا نشہ اتر جائے گا، چرس کا نشہ اتر جائے گا، بھنگ کا نشہ اتر جائے گا، شراب کا نشہ اتر جائے گا، مگر ایک بار شہوت کا، زنا کا نشہ اگر چڑھ گیا انسان کو پھر آسان نہیں اترتا۔ پیارو، بھیک مانگ رہا ہوں میں آپ سے، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں کو آگ میں جھلسنے سے بچا لو، اپنے بچے اور بچیوں کے مستقبل کو بچاؤ۔ 18 سال قانونی عمر ہے، رشتہ کر دو اور اس وقت میں جا کے نکاح کر دو، اور ان بچے کی اپنے آپ میاں بیوی ہو کے پڑھیں، پھر انہیں جتنا پڑھنا۔ یہ قوم تباہی کے اس دہانے کی طرف جا رہی ہے جہاں سے ذلت اور کفر ہی ہاتھ میں آئے گا اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ میرے اپنے گاؤں کی ایک بچی، میں کیا کہوں تم سے، ابھی اسی رمضان میں میرے اپنے گاؤں کی ایک مسلمان بچی جس نے قرآن میری بہنوں سے پڑھا، میرٹھ کے 40 سالہ ایک پیر سے غیر مسلم معذور کے ساتھ خالی فیس بک سے دوستی میں آئی، پھر کال پہ آئی، پھر ویڈیو کال پہ آئی، اور رمضان کے مہینے میں رات کے اس حصے میں جب گھر پہ سب سو رہے تھے نکل کے چلی۔ 40 سال اور یہ بچی تھی 19 سال کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، سمجھو میری ماں بہنوں بزرگوں، شہوت کا نشہ ہر چیز سے بڑا ہے، یہ نکاح کے بغیر اس کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کی ماں جب وہ تھانے میں آئی، میرے بھائی پہنچے وہاں، کسی صورت اس کو منا لیں، پولیس نے کوپریٹ کیا، سمجھایا پولیس نے اس بچی کو، وہ پاگل ہو گئی۔ تو دیکھ تیری ماں، جب ماں پہنچی تو بے ہوش ہو کے گر گئی، کسی طرح ہوش میں آئی، پھر اس نے اپنی بچی کے آگے دامن پھیلا دیا، بیٹی دیکھ سماج میں جینے کے قابل نہیں رہیں گے، کہا میں مر گئی تمہارے لیے، اب مجھے مت ڈھونڈو۔ کیا بات ہے، آخر کیا بات؟ کیا اس کی کانوں میں اذان اور تکبیر نہیں ہوئی؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اس کو مسلمان ماں نے دودھ نہیں پلایا؟ کیا اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا یا نماز نہیں پڑھی؟ سب کچھ کیا تھا، مگر جب وقت تھا اس کا نکاح نہیں کیا گیا۔ نکاح نہ ہونے کی نحوست یہ آئی کہ بچی بھی ہاتھ سے گئی۔ جب عید کی نماز پڑھانے عیدگاہ میں پہنچا اور اس کا باپ میرے سامنے آیا، سر جھکا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین پھٹے گی اور یہ اندر دھس جائے۔ اس لیے اللہ تو جانتا تھا سارے بندوں کی نفس کو اور قیامت تک کے حالات کو، اس لیے رب نے فرمایا یہ چوتھا کام، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں، آخرت میں،
اور جنت الفردوس تمہیں چاہیے اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، سوائے جائز طریقے کے ناجائز کوئی نہ کرو۔ کتنا جوان ہے وہ جو اپنی راتوں کو کس قدر گندا کرتا ہے، کیسی کیسی راتوں کو فلمیں دیکھتا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے وہ جو آج ایپ بن چکے ہیں۔ ایک جوان نے لا کے مجھے دکھایا، مولانا ذرا دیکھو تو ویڈیو کال پر کتنی بڑی تعداد ہے جو آپ کو لائیو ویڈیو کال پہ خواتین اور مرد مل رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے اس پا کی جہاں مردوں کی مساج عورتیں کر رہی ہیں، عورتوں کی مساج مرد کر رہے ہیں، اور کھلا کھلا یہ ہو رہا ہے۔ اور کیا میں کھل کے بتاؤں آپ کو، جہاں بھی اس پا ہے یہی کام ہے۔ ابھی بڑی تعداد اس کو جانتی نہیں ہے، اور پھر اس ملک میں بدنصیبی سے قانون بن چکا کہ کوئی بھی مرد اور عورت ایک حلف نامہ دے دو بغیر شادی کے تم آپس میں رہو اور زنا کرو۔ جس ملک میں زنا کو قانونی گارنٹی مل گئی ہو، اب تمہاری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ تم چلے لگاؤ، قرآن پڑھاؤ، روزانہ مجھ جیسے مولویوں کی ایک نہیں 100 تقریریں سن لو، مگر زنا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ زنا سے بچو گے تو صرف نکاح سے بچو، اور نکاح بھی کون سا؟ نکاح بھی وہ جو سنت کے مطابق ہو۔ میں آپ سے دامن پھیلا کے کہتا ہوں، نبی کا واسطہ دیتا ہوں، سونے کا زیور بھی بنانا بند کر دو، بارات لے جانا بند کر دو، شادی کے کھانے بند کر دو، اور یہ جو ولیموں کا تصور ہے نا تمہارے میرے یہاں 2-2 ہزار کا، یہ ولیمہ ہے ہی نہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ ولیمہ ہے ہی نہیں۔ ولیمہ وہ ہے جو شادی کی رات کو میاں بیوی کی ملاقات کے بعد صبح کا پہلا کھانا ہے، وہ ہے ولیمہ جو ہم اور آپ اپنے گھر پہ کھا لیتے ہیں۔ کس مولوی نے بتایا، کس مفتی نے مجھے آپ کو یہ بتا دیا 2-2 ہزار کھانے کے، 2-2 ہزار کے ولیمے کرو؟ گھر کے خالہ، ماموں، پھوپھا، چچا، تاؤ 20-50-100 لوگ ہوتے جمع، دیگ بنواتے، صبح کو کھانا کھا لیتے، یہ سنت ادا ہو جاتی۔ ارے سنت ادا کرنا ہے، ولیمے کی سنت ادا ہونی ہے، ولیمے کا ایڈورٹائز نہیں ہونا ہے کہ اتنا کھانا ہو گیا۔ مصیبت تو اس لیے ہے نہ ہوگا 2000 کا انتظام، نہ شادی ہوگی، لیٹ کرتے چلے جاؤ۔ یہ رسمی ولیمہ ختم ہو، رسمی زیور ختم ہو، رسمی جہیز ختم ہو، رسمی بارات ختم ہو، 4 چیزیں ختم کر دو، 10,000 میں شادی میں کرا دوں تمہاری۔ کیا ہے اس کے علاوہ؟ ہے کچھ؟ وہ جو 2 بول 2 گواہوں اور 1 وکیل کی موجودگی میں کہے جاتے ہیں، بس وہ ہے نکاح۔ نہ پہلے اپٹان، نہ ہوئی کوئی مائیوں۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں، مائیوں کے لیے ہزار لوگوں کے فنکشن ہوٹلوں میں، اپٹن کے فنکشن، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سوچو ذرا، جن کی اتنی بڑی تعداد جیلوں میں ہو، جن کی مسجد، جن کا وقت، اگر وقت بل پاس ہو گیا، جانتے ہو 90% مسجدوں کا سوالیہ نشان لگ جائیں گے۔ جن کی مسجدیں خطرے میں پڑ گئی ہوں، وہ ایک شادی میں 5 کھانے کر رہے ہیں، اور پھر ولیمے کے بعد ایک اور دعوت احباب۔ میں اپنا سر دیوار میں ماروں یا آپ سے کچھ کہوں؟ ہم ہیں مسلمان، ایمانداری سے ذرا سوچئے گا، ہماری شادی میں ایک اس نکاح کے علاوہ کوئی مسلمانیت ہے کہیں؟ عذاب بنا دیا ہم نے شادی کو، عذاب۔ نبی نے کہا تھا یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ فقیری کو مٹانے والا۔ پہلے ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک بیٹے کی بہو رہ لیا کرتی تھی، آج فلیٹ بن رہے، اب رہے گا نہیں کوئی۔ کس کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، سمیٹتا ہوں بات کو، چونکہ دل میں درد ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لٹتی بھی روزانہ عصمتیں اور لوٹنے والے بھی مسلمان ہیں، غیر مسلم 1% بھی نہیں ہے زنا میں۔
ہمارے نوجوان افیئر میں، زنا میں، لو سٹوریز میں کتنا مبتلا ہے، میں اگر کھول کے بتا دوں آپ شرم کے مارے سر جھکا دیں۔ بجنور میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے، 2 سال پرانی بات ہے یہ۔ میں اس گاؤں میں جلسے کے لیے گیا بیان کرنے، میں انہیں جانتا تھا، وہ جلسے میں دکھے نہیں، میں نے پوچھا کہاں ہے یہ قاری صاحب؟ تو ایک صاحب مجھے الگ میں لے گئے اور انہوں نے واقعہ بتایا، مولوی صاحب ان کی بچیاں ہیں، بڑی سب سے ان کی بیٹی تھی، اس نے قرآن حفظ کیا، پھر ایم اے انگلش کیا، اور وہ ایک کوچنگ سینٹر میں، چونکہ مدرسے والے، بتائیے آپ کو مدرسے والے تنخواہیں تو چپراسی کی بھی نہیں دے رہے آج کل مولویوں کو، اور مسجد کے متولی تو اللہ معاف کرے کیا ہوگا ان کا بس قیامت میں 5,000 7,000 پہ امامت کروا رہے ہیں علماء سے، 5,000 پہ خالی 1 گھنٹے کو نہیں آئے گا کوئی گھر میں ہمارے، تو ہم لوگ تنخواہ تو دیتے نہیں ہیں۔ وہی حالت ان قاری صاحب کی ہوئی، انہوں نے بیچاروں نے، گھر کے حالات کچھ خراب ہوئے، بچی کو ایک کوچنگ سینٹر میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے بھیج دیا، لیکن مالک تھا اس کا غیر مسلم، وہاں اس غیر مسلم سے وہ ٹچ میں آئی، 1-2 سال گزرے، انہوں نے مجھے بتایا قاری صاحب سے لوگوں نے کہا قاری صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ آپ کی بچی کا کوئی تعلق ہے، اور لوگوں کی زبانوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ قاری صاحب نے کہا ہو نہیں سکتا، میری بچی 5 وقتہ نمازی، میری بچی فجر کے بعد روزانہ قرآن پڑھتی ہے، میں اپنی بچی کے خلاف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب زیادہ لوگوں نے کہا تو قاری صاحب نے اپنی بچی سے بات کی، کہا بیٹی میں نے سنا ہے ایسے ایسے بات ہے، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے، مر جاؤں گا جیتے جی، میں امام بھی ہوں، مدرسے کا مدرس بھی ہوں، میرے لال میں نے تمہیں کیسے کیسے پڑھایا ہے، کوئی بات ہو تو بتا دو۔ کہا ابو آپ اپنی بیٹی پر شک کر رہے ہیں، اپنی لاڈلی پر شک کر رہے ہیں آپ۔ ابھی عشاء کے بعد یہ بات کر کے قاری صاحب سوئے، اور جب تہجد میں آنکھ کھلی تو بیٹی فرار۔ میں نے سمجھایا نشہ کیا ہے یہ نشہ۔ اب میں جب ان کے گھر گیا تو قاری صاحب سوکھ کے لکڑی ہو چکے تھے، میں نے قاری صاحب ایسا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب شادی کے حالات نہیں تھے، امامت اور مدرسہ دونوں ملا کے کل 12,000 روپے ہوتے، 5 بچے، اور میں کیسے پالوں ان کو، کہاں سے کھلاؤں؟ ہر مہینے قرضہ ہوتا تھا، بچوں کو پڑھایا، سوچا کہ یہ کچھ لائے گی، اسی کی شادی میں لگا دوں گا، کئی جگہ رشتوں کی بات چلائی، تو اس لیے کہ میں مدرسے کا مولوی اور مسجد کا امام ہوں، لوگوں نے رشتے ٹھکرا دی، اور آج مولانا میں تو جیتے جی مر گیا، میں نے کب سے مدرسے نہیں گیا اور مسجد نہیں گیا، کہ 6 مہینے ہو گئے گھر سے سورج نہیں دیکھا باپ۔ میں نے اسے کہا قاری صاحب متولی آیا آپ کے یہاں؟ کہ مولوی صاحب متولی کیا تھا؟ اس نے تو اگلے دن مجھے یہ کہہ کے ہٹا دیا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو، تیری بیٹی جب غیر ہندو کے ساتھ بھاگ گئی تو تیرے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھے۔ میں کہا ہے متولی، بجائے ایسے وقت میں تو اس امام کا ہاتھ تھامتا اور کہتا آؤ جس وجہ سے تمہارے یہاں حادثہ ہوا میں تمہاری بچی کے نکاح اپنے محلے سے لوگوں کو تعاون لے کر کراؤں گا، اس کو امامت سے ہی نکلوا دیا۔ میں نے کہا قاری صاحب مدرسے کا محتمیم آیا آپ کے پاس؟ کہ مولوی صاحب اگلے دن اس نے بھی دے دیا مجھے اتنا بڑا لیٹر، اور کہا قاری صاحب مدرسے کی بہت بڑی بدنامی آپ کی وجہ سے ہو گئی، اب مدرسے میں آپ نہ آئیے گا، بس ہو چکا۔ کہا اس دن سے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک وقت کھانا کھاتے ہیں ہم سب بچے ہوتی۔ یہ ایک داستان نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، میرے پاس سچی اتنی داستانیں ہیں کہ اگر آپ کو ساری بتا دوں سو نہیں پائیں گے آپ۔ ارے بچی تو ہم نے یہ سنا تھا جنت کی گڑیا ہے، جنت کی نعمت ہے، دولت کی کنجی ہے، رب کی نوازش ہے، لوگ تو بچی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے تھے، آج اس بچی کو زحمت کس نے بنایا؟
ہم نے اور آپ نے اپنے کلچر سے، گندے نظام سے، پلیت حرکتوں سے، نجس اور ناپاک روایتوں سے ہم نے غلط بنایا ہے۔ بچی تو سب کے سر کا تاج ہوتی ہے، نکاح تو بڑی عزت کا کام ہے۔ میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں اور کہتا ہوں آپ سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، جوانوں آپ سے، بزرگوں آپ سے، وقت پر نکاح کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تبھی ہم اللہ کے اس کلام کی کامیابی کے مصداق بنیں۔ پھر آگے میں اللہ نے فرمایا 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں صفت فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ جس میں 5ویں کوالٹی یہ ہو کہ وہ امانت دار ہو، بے ایمان نہ ہو، امین ہو، ایماندار ہو۔ کہیں چلی گئی ہے ایمانداری؟ گم گئی ہے؟ ایمانداری تو گم گئی، کہاں ہے؟ دیکھیے گئی، بڑے بڑے اچھوں میں ایمانداری نظر آ رہی ہے، 100 میں 1 نظر آ جائے لوگ کہتے ہیں ایماندار، بہت بڑا ایماندار، امانت دار۔ کہاں ہے امانت داری؟ مسلمانوں میں سب سے زیادہ گرتا ہوا گراف ہے امانت داری۔ صرف ایک واقعہ 2 منٹ کا سناتا ہوں، تاخیر ہو رہی ہے لیکن یہ 7 باتیں پوری کرنا ضروری ہے، معاف کیجئے گا۔ ایک صاحب بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بس ایک بات یہ واقعہ سناؤں گا، بہت بڑے عالم دین جن کے سبق میں حدیث کے ایک وقت میں 40,000 بچے بیٹھا کرتے اور 4,000 مکبر ہوتے تھے، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد۔ ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مبارک، یہ مزدور تھے ایک باغ میں انار کے۔ ایک دن ان کا مالک آیا اور کہا بھائی مبارک کہ جی مالک انار توڑ کے لاؤ، آج ہمیں میٹھا انار کھلاؤ۔ یہ ایک انار توڑ کے لائے اور جب اسے کاٹ کے دیا وہ کھٹا، تو بڑا غصہ ہوا کہ مبارک میں نے تم سے کہا تھا میٹھا انار لے کے آؤ اور تم پھر کھٹا لے آئے۔ کہ اچھا مالک دوبارہ لاتا ہوں۔ دوسرے پیڑ کا لائے، کاٹا کھٹا، کہا بھائی کیا ہے یہ، میں تم سے کہہ رہا ہوں میٹھا لاؤ، ڈھونڈ کے لے کے آؤ میٹھا انار۔ تیسرے پیڑ سے لائے، کاٹا کھٹا، کہا مبارک کیا بات ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں میٹھا انار لاؤ اور تم یہ کھٹے کھٹے انار لا رہے ہو، کیا تم نے کھا کے کبھی نہیں دیکھا اس باغ میں کون سے پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کھٹے؟ کہا مالک جوانی گزر گئی، آج تک چونکہ یہ تو میں امانت دار ہوں، مزدور ہوں آپ کا، میری مزدوری اس کی رکھوالی کرنا ہے، کھانا نہیں ہے، میں نے تو آج تک گرے ہوئے انار کو بھی چکھ کے نہیں دیکھا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ مالک حیران، کہا مالک اللہ نے قرآن میں کہا امانت دار ہوتا ہے ایمان والا، میں کیسے کھا سکتا تھا، میں کیسے اس کو چکھ سکتا تھا آپ کی اجازت کے بغیر؟ مالک نے کہا آج پوری دنیا میں اتنا ایماندار آدمی میں نے نہیں دیکھا، تیرا حق یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کرتا۔ کبھی ہمیں اپنے دکان کے امانت دار ملازم کے بارے میں یہ خیال آتا ہے، اتنے بڑے اس وقت کے رئیس، آج کے ارب پتی آدمی نے ایک مزدور کے ساتھ صرف یہ دیکھ کر کہ یہ امانت دار ہے اور اتنا امانت دار ہے تو میری بیٹی کا بھی حق ادا کرے گا۔ گھر گئے، بیٹی سے بات کی، بیٹی نے کہا ابا اتنا دیندار اور کیا چاہیے مجھے، نکاح کر دیجئے۔ نکاح کیا صرف ایک امانت داری کی برکت سے، اور انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی عبداللہ ابن مبارک۔ جب ہم امانت دار ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ہم اپنے کاموں کو لے کے امانت دار ہوں، اگر ہماری 8 گھنٹے کی دکان پہ ڈیوٹی ہے، آدھا گھنٹہ بھی مالک کے بتائے بغیر کام سے چوری نہیں کر سکتے، یہ بے ایمانی ہے۔
اور مالک نے اگر 8 گھنٹے طے کیا ہے، 9 گھنٹہ اگر کام میں لے گا تو اس کا پیسہ دے گا، نہیں دے گا تو مالک بے ایمان ہے۔ یہ امانت داری ہے میرے بھائیوں۔ 5ویں صفت ہے کہ جو ایمان والے امانت دار ہوں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں کامیاب اور جنت الفردوس کے مالک۔ 6ٹھی صفت فرمایا وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہوں گے، یا تو کریں گے نہیں، کریں گے تو نبھائیں گے۔ آج وعدہ بھی نہیں ہے کوئی، کہتے ہیں اگلے ہفتے دے دیں گے، آج آنا، وہ آیا ہے ہی نہیں، ہوئے ہی نہیں۔ ابھی کل آنا، اب وہ پرچی لیے کھڑا، کل آنا، پھر آ گیا، کل آنا، پھر آ گیا، کل آنا۔ نیچے والا اپنے اوپر والے کو، اس کا والا اس کے والے کو، اس کے والا اس کے والے کو، پوری وعدہ خلافی کی چین بنا رکھی ہے مارکیٹ میں۔ ہر جگہ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ جس قوم میں وعدہ خلافی ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے سنو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدوں کو پورا کرو، قیامت میں اللہ وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس پر بھی خالی ایک واقعہ 1 منٹ کا سناتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، بڑی بھیانک جنگ۔ اس جنگ میں جو سامنے مخالفین تھے بڑے طاقتور تھے، مگر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور سامنے والوں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا ہرمز، وہ گرفتار ہوا۔ وہ آ گیا گرفتار ہو کے، حضرت عمر ابن خطاب مسجد نبوی میں بیٹھے، اس کو لایا گیا کہ حضرت یہ ہے سب سے بڑا دشمن اسلام کا جس نے مسلمانوں سے جنگ لڑی ہے۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی لے کے آؤ، اسلام تو اسلام ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اسلام کا حکم ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھئی ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم ایک موقع دیتے ہیں، تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو، بھلے سے تم نے جنگ کی ہو، مگر کلمہ پڑھ لو گے ہم اور تم بھائی بھائی برابر ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں جی کلمہ تو نہیں پڑھوں گا۔ کہ نہیں پڑھو گے تو قتل کیے جاؤ گے، مقابلے میں آئے ہو، اب تمہاری گردن ماری جائے گی، کب مار دو۔ حضرت عمر نے حکم دیا جلاد کو کہ اس کی گردن مارو بھائی، چونکہ مقابلے میں آیا تھا، جو بغاوت کرے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ اب جب جلاد تلوار لے کے چلا کہ حضرت کیا کہ بس ایک موقع دے دیجئے، کہے گا کہ حضرت پانی پینے دل چاہ رہا، پیاس لگ رہی، بس ایک پیالہ پانی پلا دیجئے۔ اسلام تو اسلام ہے، دشمن کو پلاتے ہیں۔ حضرت نے کہا بھئی رک جاؤ، اس کو پانی لا کے دو۔ اب وہ پانی لا کے دیا، پیتا نہیں۔ حضرت نے پوچھا کیوں نہیں پیتے ہو پانی؟ کہ مجھے ڈر ہے میں پانی منہ کو لگاؤں گا تو میری گردن مار دو گے آپ۔ حضرت نے کہا بھئی ایسے کیسے مار دیں گے؟ ارے بھئی ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں پانی پی لو، جب تک تم پانی نہیں پیو گے تب تک تمہاری گردن نہیں ماری جائے گی، وعدہ ہے ہمارا۔ غیر مسلم ہو کر جانتا تھا وعدے کی کتنی قیمت ہے اسلام میں، اس نے پورا کا پورا پیالہ جو بھی پانی تھا پیالے میں سارا مٹی پہ ڈال دیا، مسجد نبوی میں لوٹ دیا اور کہا آپ مجھے مار ہی نہیں سکتے، آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک پانی نہیں پیوں گا تب تک مجھے قتل نہیں کرو۔ حضرت نے فرمایا بھئی وعدہ تو کر لیا، اور لاؤ پانی۔ اب پانی لایا جاتا وہ پیتا ہی نہیں۔ حضرت نے کہا چلو بھئی اسے آزاد کر دو، اب مارنا تو ہے ہی نہیں، جب وعدہ کر لیا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا، جا بھئی تو آزاد ہے جا۔ مسجد نبوی کے باہر نکلا، گیٹ پہ گیا اور چوکھٹ کو پکڑا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ، میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں جس مذہب میں وعدے کی اتنی قیمت ہو، اس مذہب کو بھیجنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ صرف ایک وعدے کی وفا کی خاطر ایک دشمن اسلام کو قبول کر بیٹھا۔ آج ہمارے وعدے ہی نہیں رہے، ادھر وعدہ کیا یا تو کرو مت، اور اگر کبھی ٹوٹنے کی ایک آدھ بار نوبت آئے تو پہلے مہلت مانگ لو کہ بھئی مجبوری آ گئی ہے، یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا، مگر ہر روز کی وعدہ خلافی کی عادت ڈالی، اللہ کا عذاب اور بے برکتی اور ناکامی آتی۔ یہ 6ٹھی صفت، اور 7ویں صفت اور آخری صفت فرمایا والذین ہم
على صلواتهم يحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں، شروع بھی نماز سے ہوئی آخر بھی نماز سے ہو رہی ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب وقت پہ نماز پڑھتے ہوں، جماعت سے نماز پڑھتے ہوں، گھر میں ہو تب بھی، سفر میں ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی، دکان پہ ہو تب بھی، کھیت میں ہو تب بھی، جس حال میں ہو نماز کی پابندی کرتے ہوں اور نماز بھی خشوع و خضوع والی پڑھتے ہوں۔ فرمایا جو یہ 7 کام کریں گے اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور جنت الفردوس انہیں عطا فرمائے گا۔ کریں گے بھی 7 کام۔ نمبر 1 نماز خشوع و خضوع والی، نمبر 2 بیکار باتوں سے بچنا، نمبر 3 زکوٰۃ مال کی دینا اور دل کا تزکیہ کرنا، نمبر 4 شرمگاہوں کی حفاظت، نمبر 5 امانتوں کا خیال کرنا، ایماندار امانت دار بننا، نمبر 6 وعدوں کو پورا کرنا، نمبر 7 نمازوں کی حفاظت کرنا۔ 7 کام ہم کر لیں، اللہ کہتا ہے یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مالک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں. اے کریم اللہ گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، دن رات گناہ ہم سے ہوتے ہیں. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ نافرمانیوں کو معاف فرما دے، سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اللہ جنت کے رستوں پہ چلنے والا بنا دے، جہنم کے رستوں سے جہنم کی طرف لے جانے والے رستوں سے بچنے والا بنا دے. اے پیارے اللہ، اے کریم اور رحیم اللہ، ہمیں ہم خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے والا بنا دے. اللہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، شوق سے نماز پڑھنے والا بنا دے. کریم رب یہ نماز تو مومن کی معراج ہے. کریم رب قیامت میں پہلا سوال ہی تو نماز کا فرمائے گا. اللہ ہم نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں داخل فرما دے. پیارے اللہ ہمیں لغویات سے بچنے والا بنا دے، اپنے وقت کی بربادی سے حفاظت فرما، وقت کی قیمت ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرما، کامیاب ترین اوقات کا ہمیں احساس پیدا کرنے کا فیصلہ فرما. اے پیارے اللہ مالوں کی زکوٰۃ دینے والا بنا دے. اے پیارے اللہ شرمگاہوں کی حفاظت فرما. اللہ زنا سے ہمیں اور خصوصاً ہمارے جوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما. اللہ یہ تیرے حبیب کی امت کے جوان ہیں، اللہ یہ تیرے حبیب کی امت کے جوان ہیں. اللہ جوان امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ جوان امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ جوانوں پہ ہی تو ساری قومیں چلتی ہیں. اللہ قوم کا جوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اللہ دشمنوں نے ہمارے جوانوں کو برباد کرنے کے لیے پورے جال بچھا دیے ہیں. پیارے اللہ اپنے حبیب کی امت کے جوانوں کی حفاظت فرما، جوان بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، خصوصاً تمام طرح کی عریانیت، عیاشی اور فحاشی سے حفاظت فرما. اے اللہ گندے کاموں سے حفاظت فرما، زنا کے اسباب سے حفاظت فرما، ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا دے. اللہ
اللہ ان کے دلوں میں محمد بن قاسم جیسے جذبے پیدا فرما دے. اللہ ہمارے جوانوں کے دلوں کو غزہ کے جوان جیسے آئینے دل نصیب فرما دے. اللہ جس طرح وہ جوان اپنے سب کچھ تیرے راہ میں لٹانے کو فخر سمجھتے ہیں، ہمارے جوانوں میں بھی وہ جذبے پیدا فرما دے. پیارے اللہ ہمارے جوان بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنا دے. اللہ عزت کا محافظ بنا دے. اے پیارے اللہ ہمیں ایماندار امانت دار بنا دے. پیارے اللہ وعدوں کی وفا کرنے والا بنا دے. اے پیارے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے پیارے اللہ اس ملک کی مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. پیارے اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں فتح مبین عطا فرما. تمام دنیا کے ظالموں کو عبرتناک انجام سے دوچار فرما. اللہ جو بیمار ہیں ہم میں، ہمارے گھروں میں صحت کاملہ، شفا کاملہ عطا فرما. اے پیارے رب ہم سب کے جائز کاموں کو پورا فرما، غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. پیارے اللہ جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.